اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ آج شب 12 میں ماہ مبارک رمضان، مشہد مقدس میں سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں موجود ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنی میں عاشق اہل بیت، محب اہل بیت اور وفادار اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم یہ جو ہم نے پورا عشرہ ہمارا جو ہوا، ہر روز ایک ذکر ہوا، پروردگار عالم اس ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے اور تمام مجالس اور تمام گریہ وزاری ہم نے کی، اس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مہر کے ساتھ جو ہے قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو روز قیامت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ پروردگار تی واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن، ولایت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگار وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ذکر اہل بیت کو دیکھیں، عزاداری امام حسین کو دیکھیں، ماتمداری اہل بیت کو دیکھیں، ذکر اہل بیت کو دیکھیں، ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن، ولایت آل محمد کا دامن، عشق اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ مطلع ہوا ہوں کہ خطیب اہل بیت طیبہ بخاری اس وقت بیمار ہیں۔ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو ہے وہ ICU میں ہیں اور انتہائی نگہداشت وارڈ میں۔ اب دعا فرمائے پروردگار عالم واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جو دن اور یہ راتیں جو گزر رہی ہیں ان راتوں کے صدقے میں ان کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا فرمائے۔ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہو اور جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہم زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ جب تک زندہ رہیں ولایت آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، عشق آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق آل محمد کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کو دنیا سے ختم کر دے تاکہ ہم اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ آپ سب مل کے میرے ساتھ آمین کہیں۔ ماشاءاللہ ہر روز کے آپ سامع ہیں، ہر روز کے آپ ناظر ہیں، ہر روز کے زائر ہیں، ہر رات کو آپ مولا کے حرم کی زیارت کرتے ہیں، بہت خوش قسمت ہے۔ میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین علیہم السلام وفی الآخرت شفاعت المعصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم نے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ کربلا سے پہلے جن کو سید الشہداء کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا اور جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ وہ ہیں کہ جن کو ہندہ نابکار نے شہید کیا اور آپ کا کلیجہ چبایا۔ بہت مظلومانہ شہادت ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کی، اور وہ شہادت ہے کہ جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے کہا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرے، تو آپ حضرت حمزہ پہ رونا یہ رسول اکرم کی ایک حسرت تھی کہ جو اس پہ پھر بعد میں اصحاب کی ازواج نے جا کے جو ہے ان کی بیگمات نے جا کے عمل کیا اور روئے اور پیغمبر نے ان سب کے لیے دعا کی۔ تو انشاءاللہ آج ان کا ذکر ہوگا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی صحابی جلیل القدر
محافظ رسول اللہ، صحابی رسول اللہ، ام رسول اللہ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں ہوں گی۔ پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار ہماری دعا ہے، دنیا میں اس وقت ظلم کے بادل بہت پھیل رہے ہیں اور عزاداری سید الشہداء کی توہین کی جا رہی ہے، عزاداری سید الشہداء کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، عزاداری سید الشہداء کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری سید الشہداء کو کم اہمیت بتایا جا رہا ہے۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کی طرف، وہ زبانیں جو عزاداری کی طرف، وہ آنکھیں جو عزاداری کی طرف میلی نگاہ سے، برے ارادے سے اٹھیں اور ان کو عزاداری کو دیکھیں، پروردگارہ ان آنکھوں کو اندھا کر، ان ہاتھوں کو پہ پروردگارہ فالج گرے جو عزاداری کے خلاف بولیں، اور پروردگارہ وہ زبانیں گونگی ہو جائیں جو عزاداری سید الشہداء کو گرانے کی کوشش کریں۔ پروردگارہ ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عزادار بننے، عزادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے پروگرام کے مطابق ہم اس وقت جو ہیں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جب آغاز کرتے ہیں تو ہمارا آغاز جو ہے وہ دعا افتتاح سے ہوتا ہے۔ چلیں آئیں دعا افتتاح سے ہم آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عاشقین میں شمار فرمائے، اور ہم سب کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تم سے راضی ہے۔ پروردگارہ بی بی سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اس وقت آپ تمام افراد جو پنجتن ٹی وی کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، ان سب کو میں دعائیں دے رہا ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام افراد کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ شامل ہوتا جائے گا اس میں آپ سب شامل ہوں گے۔ آپ پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اگلے سال سے پہلے ہم سب مل کے کربلا معلیٰ کی زیارت کو جائیں، پرچم عباس اٹھا کے، پرچم عباس کو بلند کر کے ہم سب انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت پہ جائیں، اور زیارت امام حسین ہمیں نصیب ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، ہم کربلا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی، ہماری زیست، ہماری حیات سب کچھ آل محمد سے ہے۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں عزاداری کرنے کی، عزاداری پہ عمل کرنے کی اور عزادار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جس وقت دنیا میں جو کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے ان سب کو پروردگارہ شفا و عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ خطیبہ اہل بیت طیبہ بخاری سے بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو لا ولد ہیں اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں، علی ہیں، اس کے علاوہ 4-5 افراد جنہوں نے مجھے کہا، پروردگارہ ان سب کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما۔ ہماری اموات پہ ان ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پروردگارہ ان ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین، خصوصاً جوار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے عزیزوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہماری طرف سے اچھی خبریں اور اچھی جزا جو ہے اور اچھی عبادت کے تحفے ان کے لیے بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائیں افتتاح پڑھتے ہیں حرم مطہر امام علی رضا علیہ السلام سے شب 12 میں ماہ مبارک رمضان قربتاً الی اللہ۔ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، بیماروں کو ضرور ذہن میں رکھیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم أذنت لی فی دعائک ومسالتک فاسمع یا سمیع مدحتی عاجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها
وعسرة قد أقلتها وعسرة قد أقلتها وعسرة قد أقلتها وعسرة قد أقلتها. عجیب جملہ ہے دعا کا. وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إلي عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك عن قبيح عملي وحلمك عن كبير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي وأطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلنا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور ولم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. دعا افتتاح کے اس فکرے پہ پہنچے ہیں کہ جس پہ میں بیان کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا کہ اے اللہ میں نے تجھ سے بڑا کریم آقا نہیں دیکھا جو مجھ جیسے لئیم عبد پہ صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے مجھ جیسے بندے کو برداشت کرتا ہے. یہ ایک درس دیا جا رہا ہے کہ اگر باپ کے سامنے بچہ بدتمیزی کرے تو باپ آگ کر دیتا ہے ماں ناراض ہو جاتی ہے نوکر بدتمیزی کرے نوکر کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں آپ دوسرا نوکر لے آتے ہیں. ایک بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتا. کتنا کریم آقا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود پھر ہمیں اپنے بارگاہ میں آنے دیتا. یہ نہیں کہتا تم مجھے نہ پکارو یہ نہیں کہتا تم مجھ سے دعا نہ مانگو یہ نہیں کہتا میری بارگاہ میں نہ آؤ. ہمیشہ کبھی کہ دروازہ بند نہیں کرتا ہمیشہ آنے کی اجازت دیتا. کتنا کریم آقا ہے کتنا رحیم آقا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتغبز إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح
فالق الاسماء دیان الدین رب العالمین الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرته والحمدللہ علی طول عناته فی غضبه وهو القادر على ما يريد الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسماء ذی الجلال والاکرام فالق الاسماء دیان الدین رب العالمین الحمدللہ علی علم بعد علمه والحمدللہ علی طول عناته فی غضبه وهو القادر على ما يريد الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسماء ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارک و تعالی الحمدللہ الذي ليس له منازع يعادل ولا شفيع يشاكل ولا ظهير يعاضد ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمدللہ الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وناسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا وأذكره مسبحا وأذكره مسبحا وأذكره مسبحا اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله حتما دعا بكنا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه الحمد لله الذي لا يهتك حجابه یہ ابھی ایک خاتون آئی ہیں، ان کی عزیز کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. دعا فرمائے پروردگار عالم سب کو شفا و عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ الذی لا یعتق حجاب ولا یغلق باب. اے اللہ جو کسی کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیتا، اے اللہ جو کبھی کسی پہ اپنے دروازے کو بند نہیں کرتا. ولا یرد سائل، وہ اللہ جو اپنے دروازے سے کسی کو رد نہیں کرتا. ولا یرد سائل ولا یخیب عامل، کسی امید والے کی امید کو نہیں توڑتا. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وینجی الصالحین الصادقین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. الحمدللہ قاسم الجبارین، وہ اللہ جو ظالموں کی کمریں توڑ دیتا ہے. کبھی اپنے ظلم پہ بھروسہ نہ کرنا کہ میں نے ظلم کیا، وہ لاٹھی بے آواز ہے. وہ اللہ جو کتنے ظلم کیے، شام میں ظلم کیا گیا، عراق میں، افغانستان، پاکستان، کہاں یمن میں، ہر جگہ ظلم ہو رہے ہیں. ضرور کمر ٹوٹے گی ان ظالموں کی. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع ظلم. ملک جو ہے، حکومت ظلم سے تو باقی رہتی ہے، کفر سے تو باقی رہتی ہے، لیکن ظلم سے باقی نہیں رہتی. تو یہ جتنے ظالمین ہیں انشاءاللہ ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال ظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین معتمد المؤمنین. الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدللہ الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وقت ہم اسی دعا افتتاح میں اب ہم اس
جگہ پہنچے ہیں جہاں پہ نبی کریم کو اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کو سلام کیا جاتا ہے۔ آئیں چلیں پہلے مدینے چلتے ہیں، سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک و خلیلک من وحافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکی و انما اطیب و اطہر و احسن و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفوتک و اہل الکرامت علیک من خلقک۔ اللہم صلی علی، اب امیر المومنین کو نجف اشرف میں سلام کیا جا رہا ہے۔ جہاں بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، جہاں بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں۔ جہاں بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں۔ لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں۔ خیال جب بھی مجھے مرتضیٰ کا آتا ہے، نجف کی خاک تصور میں چوم لیتا ہوں۔ امیر المومنین حلال مشکلات، لنگر زمین و آسمان، سر اللہ فی العالمین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، المطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، مولانا و مولا الثقلین، ابی الحسنین والزینبین، مصداق مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، الذی زوج فی السماء بخیر النسوان، اسد اللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین و وسیع رسول رب العالمین، عبدکا و وسیع رسول عبدکا و ولیکا و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ، اے اللہ کی سب سے بڑی آیت، والنبأ العظیم۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ جنت البقیع کی طرف رخ کر لیں۔ ہر ایک ولی کے واسطے قبلہ ہے فاطمہ، ہر ایک ولی کے واسطے قبلہ ہے فاطمہ، قول نبی ہے ام ابیہا ہے فاطمہ، پڑھتے تھے جو علی وہ وظیفہ ہے فاطمہ، آگے خدائی جانے بھلا کیا ہے فاطمہ، ڈر ہے کہ کوئی کفر کا فتویٰ لگا نہ دے، مفتی کہیں مجھے بھی نصیری بتا نہ دے۔ اللہم صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اب حسنین کریمین کو سلام کیا جا رہا ہے۔ چلیں کربلا کا رخ کر کے ایک میں جملے سے اس سلام کا آغاز کرتا ہوں۔ اوج پہ نام حسین ابن علی چڑھتا گیا، اوج پہ نام حسین ابن علی چڑھتا گیا، یوں تو تھی ہر شے کی حد، یہ حد سے بھی بڑھتا گیا، چاند پہلے تو بڑھا، بڑھ کر گھٹتا گیا، اور چاند زہرا کا بڑھا، ایسا بڑا بڑھتا گیا۔ وصلی علی صبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سید شمام اہل الجنہ، اور باقی ائمہ کی خدمت میں سلام ہے۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرة دائمہ۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وأيده بروح القدس یا رب العالمین۔ اللہم اجعل الداعی الی کتابک، اللہم اجعل الداعی الی کتابک والقائم بدینک، استخلف فی الارض کما استخلفت الذین من قبل، مکن له دینہ الذی ارتضیتہ له، ابدل من بعد خوفہ امنا، یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ دعائے افتتاح آخری مراحل پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہم اعزہ وعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا
یسیرا واجعل له من لدنک سلطانا نصیرا اللہم اظہر بہ دینک، اے اللہ اپنے دین کو امام زمانہ کے ذریعے ظاہر فرما، وسنت نبیک، اپنے نبی کی سنت کو، حتی لا یستخفی بشیء من الحق، تاکہ حق میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، امام زمانہ کے توسل سے پروردگار سب چیزوں کو ظاہر فرما، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، تاکہ کسی مخلوق کا خوف نہ رہے اور ہر چیز جو ہے اسی طرح سے بیان ہو جس طریقے سے بیان کی جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں غدیر میں کیا آواز آئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آج پہنچا دیجئے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو لوگوں کی وجہ سے، لیکن اب کیا جملہ کہا جا رہا ہے، حتی لا یستخفی احد من الخلق، اللہم احد من الخلق اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہمیں ایسی حکومت چاہیے تیری تو عز بها الاسلام واہلا، جس میں اسلام کو عزت ملے اور جو مسلمین ہیں ان کو عزت ملے، مسلمانوں کو ذلیل نہ کیا جائے، وتذل بها النفاق واہلا، اور جو منافق ہیں ان کو ذلت ملے اور وہ ذلیل ہو۔ آپ جانتے ہیں منافقت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو چھپا ہوا ہوگا وہ بھی امام کی آمد کے ساتھ ذلیل ہوگا۔ وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنيا والآخرة، اے اللہ ہمیں امام کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کرامتوں سے سرفراز فرما۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا، اللہم المنبی شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وکسر به قلتنا، اے اللہ ہماری قلت کو کثیر کر دے، وعزز بھی ذلتنا، ہمیں جو ذلیل کر رہے ہیں اس کو ہماری پروردگار عزت میں تبدیل کر دے، واغض بھی عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ویسر به اسرنا، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، مشکلات کو آسان کر دے، بہت مشکلات ہیں، بیماری کی مشکلات، وبا کی مشکلات، پریشانیاں ہر طرف سے چھائی ہوئی ہیں، پروردگار ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ویسر به اسرنا ویسر به اسرنا ویسر به اسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا واذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، اے اللہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں، ہم نے بھیجے ہوئے نبی مرسل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ ہے رسول اکرم تشریف فرما تھے، آپ نے ایک جملہ فرمایا اللہم ارحم اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں پہ رحمت فرما۔ تو تمام اصحاب تشریف فرماتے اما نحن اخوانوں کا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ جب آپ نے دعا کی تو کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا انتم صحابی، تم میرے اصحاب مجھے دیکھ رہے ہو، اخوان فی آخر الزمان، میرے بھائی بھی آخری زمانے میں ہوں گے، جو آمنوا بی ولم یرونی، مجھے بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ کے لیے اتنی دعا دی ہے رسول اکرم نے، پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ حضرت سلمان فارسی نے، سلمان محمدی نے رسول اکرم کو دیکھا، امیر کائنات کو حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری، مقداد، مالک اشتر، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، حضرت محمد بن ابی بکر، ان سب نے دیکھا، تو دیکھ کے مولا سے فیض اٹھاتے رہے۔ اور اس کے بعد امیر کائنات کو دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، لیکن ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، لیکن ہمیں آقا امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ پروردگارا
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ہمارے 12ویں آقا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارا دل ہے ہم اپنے آقا کی زیارت کریں، ہم اپنے مولا کی زیارت کریں، ہمیں امام زمانہ کے چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں آقا کے چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتداور الزمان علینا فصل علی محمد وآل محمد وعنا علی ذلك بفتح منک تعجل وبضر تکشف ونصر تعز وسلطان حق تظہر ورحمت منک تجللنا وعافیت منک تلبسنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب ہم اپنے مقصد کے جو ہمارا دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے اس کے ہم نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آئیں چلتے چلتے اب ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس شرف سے فیض یاب ہو جائیں جس کے لیے ملتا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اللہ اس کو حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس عظیم ثواب کو لینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے بدن کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے زیارت دور سے بھی پڑھی جاتی ہے، زیارت قریب سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت آپ مولا سے دور ہیں لیکن دل آپ کے مولا کے قریب ہیں، تو آپ نیت کریں زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، عزیز اقربا کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ زیارت سلطان العرب والعجم، سلطان سریر ارتضا، مالک تقدیر و رضا، علی ابن موسی الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، عزیز اقربا، دوست احباب، رشتہ داروں کی طرف سے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ پروردگارہ ہماری اس زیارت کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جس جگہ آل محمد کے ذکر کی محفلیں اور مجلسیں برپا ہو رہی ہیں پروردگارہ ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی اور حسین حسین کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو۔ سلطان سریر ارتضا، مالک تقدیر و رضا، علی ابن موسی الرضا، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے۔ اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے، دانندہ ہر سر خفی راز جلی ہے، سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے۔ ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام میں علی ہے، جو کچھ بھی ہے خشکی میں سمندر میں فضا میں، مختار ہر ایک چیز کا ہے ارض و سما میں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب موجود ہیں۔ زیارت سلطان سریر ارتضا، مالک تقدیر و رضا، علی ابن موسی الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا امام الہدا
والعروة الوثقى ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر من على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، وجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي ظاهرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائك وأتقرب إلى الله تعالى بولايتك. میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں امام رضا آپ کی ولایت کے ساتھ. وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِوِلَایَتِهِ. یہاں میرا سوال ہے، جب آٹھویں امام رضا، آٹھویں امام کی ولایت اتنی اہم ہے اور اللہ کے قربت کا سبب بنتی ہے، تو ظاہر ہے حیدر کرار کی ولایت، امام حسین کی ولایت. وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِوِلَایَتِهِ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنے گناہوں کی اقرار کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین کامل ہے اللہ رب العزت آپ کے سب گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. وہ ظاہر کریم ہے اور معصومین کے توسط سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسأل ان یصلی علی محمد وآل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا برحمتک یا ارحم الراحمین. زیارت امام رضا میں یہ لان وارد ہوئی ہے کہ دشمنان اہل بیت پہ یہ لان کرو، یہ زیارت کا تتمہ ہے. اللہم لان قتلۃ امیر المؤمنین. خدا سلامت رکھے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور جو بعد میں شامل ہوں گے، جو شیئرنگ کے ذریعے ان کو پتہ چل رہا ہے. خدا ان سب کو سلامت رکھے جو ذکر آل محمد کی ترویج کا سبب بنے. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم لن قتلت امیر المؤمنین وقتلت الحسن والحسین وقتلت اہل بیت نبیک. اللہم لنا اعداء آل محمد علیہ السلام. اللہم لنا اعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي. اللهم ادعهم الى النار دعاء واركسهم في أليم عذابك وعقابك ركسا واحشرهم واتباعهم الى جهنم زمرا. دعا امام زمانہ مل کے پڑھیں امام کے ظہور کے لیے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم یا ارحم الراحمین. السلام علی الحسین. امام حسین کو سلام کر کے ہم احد کی طرف چلیں گے. وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
وعلى أبو الفضل العباس أخي الحسين وعلى سكينة بنت الحسين وعلى زينب سلام الله عليها أخت الحسين وعلى زوار قبر الحسين وعلى الباقين في المجالس الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ایک وہ شہید ہے جس کی شہادت نے ملتا ہے کہ اسلام کو ان کی شہادت سے بہت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تکلیف ہوئی، دین کو ان کا جانا بہت بڑا ایک نقصان تھا شریعت کا، دین کا، اسلام کا. اور وہ کون؟ حضرت حمزہ سید الشہداء. کربلا کے واقعے سے پہلے سید الشہداء کے لقب سے یہ ملقب تھے، اور رسول اکرم نے ان کو یاد کیا تھا. اور حضرت حمزہ وہ ہیں جو رسول اکرم کے چچا ہیں اور امیر المومنین کے چچا ہیں. عظیم شخصیت حضرت حمزہ. جب تک حضرت حمزہ موجود تھے کسی کی جرت نہیں تھی جو رسول اکرم کی طرف بری نگاہ اٹھا کے دیکھتا. جس طرح عباس علمدار کا قد رشید تھا، بلند تھا، آپ جب سواری پہ بیٹھتے تھے آپ کے قدم زمین کو خط دیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت حمزہ سید الشہداء کا قد بھی بہت رشید تھا. اور شیر رسول اللہ، اسد رسول اللہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا. اللہ کا شیر، رسول خدا کا شیر حضرت حمزہ، صحابی جلیل القدر. یہ وہ شہید ہے حضرت حمزہ. بھائیو دوستو، میں نے معتبر علماء سے سنا ہے، آیت اللہ یوسفی اور دوسروں نے بتایا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی یہ نظر مان لے کہ اگر وہ مکے گیا، اگر وہ اس کا کام ہو جائے، کوئی بھی ہو، یا مخصوصاً حج اور عمرے کی اگر کوئی جانا چاہتا ہے، وہ یہ نظر مان لے کہ اگر وہ حج پہ گیا تو مدینے سے اپنے مدینے ہوٹل سے پیدل حضرت حمزہ کی قبر پہ جائے گا، تو کہتے ہیں ناممکن ہے اس کو اسی سال حج کی سعادت نصیب نہ ہو. اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی جو یہ نیت کر لے کہ وہ پیدل حضرت حمزہ کی زیارت پہ جائے گا. مدینے سے نزدیک ہے احد کا مقام، تو یہ نیت کریں کہ پیدل جائے گا تو ضرور اس کو زیارت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پیدل بھی نہیں بلکہ جوتے اتار کے حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے جاؤ. اتنا عظیم شہید ہے حضرت حمزہ. ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت حمزہ کی عظمت پہ. عزیزو، احد کی جنگ شروع ہوئی اور وہ موقع آیا کہ جب لشکر اسلام کچھ حصوں میں تقسیم ہوا اور ہندا ملعون نے اپنے غلام کے ذریعے حضرت حمزہ پہ حملہ کروایا اور نیزہ حضرت حمزہ کے لگا. میری جانیں قربان ہو جائیں. حضرت حمزہ زمین پہ آئے اور وہ موقع تھا جب یہ ملونہ خبیثہ آگے آئی. اتنی ملونہ تھی جب یہ اسلام کے بعد جب اسلام لے کے آئی ہے، جو بھی صورتحال ہوئی، معذرت خواہی کی اس نے. پیغمبر نے کہا میں معاف کرتا ہوں لیکن تو میرے سامنے نہ آنا، یہاں سے چلی جا. اللہ جانے اور تو جانے، اللہ تجھ سے انتقام لے گا، میرے سامنے نہ آ تو. میں تجھے مدینے میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا. تو نے میرے چچا حمزہ سید الشہداء پہ اتنا ظلم کیا. عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت ماہ محرم کے پہلی یا دوسری کو پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ ایام ایسے ہیں، ایام ماہ مبارک رمضان ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی ہم نے سند لینی ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کے ذریعے، اس عظیم شہید کے ذریعے جن کی شہادت نے اسلام کو 4 چاند لگائے. اسلام کی کمر کا نام ہے حضرت حمزہ، اسلام کی بقا کا نام ہے حضرت حمزہ، اسلام کی زندگی کا نام ہے حضرت حمزہ، اسلام کی عزت و سرفرازی کا نام ہے حضرت حمزہ، رسول اکرم کے عظیم ترین ناصر کا نام ہے حضرت حمزہ، رسول اکرم کے عظیم ترین چچا کا نام ہے حضرت حمزہ. وہ شخصیت ہیں. ملتا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے. عزادارو، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور آپ کے چچا حمزہ کی خبر لے کے آتا ہوں. بھائیو مجھے معاف کر دینا، میں امام رضا کی گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر آپ برداشت نہ کر سکے تو مجھے معاف کر دینا. کون ہے جو مجھے میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے؟ ایک صحابی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، میں جاؤں گا اور میں خبر لے کے آؤں گا.
یہ صحابی گئے, انہوں نے لاشوں میں ڈھونڈا. لاشوں میں ڈھونڈنے کے بعد جب انہوں نے لاش کو دیکھا ہے نا, آئے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے, مومنین کے دل سے بڑا ڈرتا ہوں میں. مولا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا, امام جعفر صادق امام محمد باقر کربلا میں تھے, انہوں نے روایت کیوں نہیں بیان کی کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی. امام سجاد نے کیوں نہیں بیان کیا کہ میرے بابا کی شہادت ایسے ہوئی, چھپا دیا, نہیں بیان کیا. کہ امام فرماتے ہیں کیوں, میں نے کہا حمید ابن مسلم کی روایت ہے, دو امام کربلا میں موجود تھے, انہوں نے مصائب کی روایتیں کیوں نہیں بیان کی, کس طرح سر تن سے جدا ہوا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے شیعوں کے مرنے کا ڈر نہ ہوتا, پھر ہم بتاتے ہمارے کربلا میں کیسے گھر اجڑا ہے, پھر ہم بتاتے ہمارے عباس کو کیسے شہید کیا گیا, پھر ہم بتاتے عباس کا اتنا بڑا کتا اور اتنی لاش چھوٹی کیسے ہوئی. عزادارو خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزادارو یہ صحابی چلے, انہوں نے لاشوں کو ہٹانا شروع کیا. نیچے سے حضرت حمزہ سید الشہداء کی لاش برآمد ہوئی. اب میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, میں لاش کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں. برداشت نہ کر سکو تو تمہیں سیدہ کے حق کی قسم, رسول اکرم کے حق کی قسم, امیر المومنین کے حق کی قسم مجھے معاف کر دینا. عزادارو جب لاش کو دیکھا ہے تو کیا منظر دیکھا, لاش کی کیا کیفیت تھی. عزادارو آنکھیں نکلی ہوئی تھیں, کان کٹے ہوئے تھے, لبہائے مبارک کو کاٹا ہوا تھا, پیٹ شگافتہ تھا, جگر نکلا ہوا تھا, اور جگر کو اس ہندا نے چبایا ہوا تھا. یا رسول اللہ. عزادارو جب اس صحابی نے یہ منظر دیکھا ہے نا تو چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا, اور کہا کہ اگر میں ایسے رسول اللہ کو جا کے بتاؤں گا میں نے لاش کا یہ حال دیکھا ہے تو نبی کریم کیسے برداشت کریں گے, کس طریقے سے صبر کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے یہ چلے گئے اور پیغمبر کی خدمت میں نہیں گئے اور روتے رہے, وہیں پہ ملتا ہے بے ہوش ہو گئے, اور وہ کیفیت ہوئی. عزیزو پیغمبر پھر کہتے ہیں کون ہے جو مجھے بتائے گا میرے چچا حمزہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے. عزادارو امیر المومنین اٹھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں, میں جاتا ہوں. امیر المومنین گئے, لاش کی کیفیت دیکھی ہے نا میرے مولا امیر المومنین نے. مولا روتے روتے زمین پہ گر گئے, میرے مولا زمین پہ گرے اور گر کے اٹھے اور جا کے رسول اکرم کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لاش تو مل گئی ہے, لاش دیکھ بھی لی ہے, جگہ بھی بتا سکتا ہوں, لے کے بھی جا سکتا ہوں, لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا لاش کا کیا حال ہے. عزادارو پیغمبر چل کے پہنچے, میری جانیں قربان ہو جائیں. جب آپ لاش کے قریب پہنچے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے جب لاش کی کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اونچی آواز میں رونا شروع کیا. امامہ آپ نے سر سے اتار دیا اور رونے لگے, اور روتے ہوئے کہتے ہیں میرے چچا حمزہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا, میرے چچا حمزہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا, میرے چچا حمزہ کی لاش کا یہ حال کیا. جب تک 70 لوگوں سے, قریش کے لوگوں سے میں بدلہ نہیں لوں گا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے, کہتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا بدلہ لینے والا میں موجود ہوں, میں بدلہ لوں گا. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں. پیغمبر زمین پہ بیٹھ گئے, ملتا ہے کافی دیر تک اللہ کا نبی روتا رہا. سرکار رسالت مآب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, روتے روتے رسول اکرم جب خاموش ہوئے, جب تھوڑی دیر کو افاقہ ہوا, اپنی ابا کو اتارا. کہتے ہیں میرے چچا حمزہ کی لاش زیر آسمان پڑی ہے. انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرے پروردگارہ طیبہ بخاری بیمار ہے, مولا کی خطیبہ ہیں, اور کئی مقامات پہ انہوں نے مذہب اہل بیت کا دفاع کیا ہے. پروردگارہ اس وقت ICU میں ہیں, اور جو کورونا کے مریض ہیں جن سب کو شفا عطا فرما. عزادارو میری جانیں قربان, پیغمبر اکرم نے اپنی ابا کو, اپنی مقدس ابا کو اتارا. کہتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا میرے چچا حمزہ کی لاش زیر آسمان پڑی رہے. ایک جملہ کہیں یا رسول اللہ کربلا کے میدان میں آپ کے حسین کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی. آئے سلام کرتے مولا حسین کو, السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن. میرا سلام اس مظلوم امام پہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. پیغمبر نے اپنی ہوا حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈالی. حضرت حمزہ کا قد رشید تھا, بلند تھا,
पैगंबर गए और اسپند کی جو گھاس تھی وہ لا کے حضرت حمزہ کے گھٹنوں تک ابا آئی تھی، تو رسول اکرم نے جا کے ڈھونڈ کے خود جاتے تھے اور گھاس لا کے حضرت حمزہ کے قدموں کو چھپایا کہ میرے چچا کے قدم بھی زیر آسمان نہ ہو۔ عزادارو ابھی چھپا کے بیٹھے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے رسول اکرم گریا کر رہے ہیں، رسول اکرم گریا کر رہے ہیں۔ اتنے میں کسی صحابی نے آگے اطلاع دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی پھپھی حضرت حمزہ کی بہن بی بی صفیہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حمزہ کا جنازہ دیکھنے آنا چاہتی ہے۔ کہا نہیں، چہرہ میں نہیں دکھا سکتا، نانا چہرہ نہیں دکھا سکتا، پتہ ہے نا بینی مبارک کو کاٹا ہوا ہے، لبائے مبارک کو کاٹا ہوا ہے، آنکھیں نکلی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، جگر چاک ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، کلیجے کو چبایا اس ولولہ نے۔ کہا نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے چچا حمزہ کی لاش جو ہے میری پھوپھی دیکھے۔ نہ بہن اپنے بھائی کا جنازہ ایسے نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ کہا نہیں، میں نہیں آنے دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، وہ کہہ رہی مجھے اپنے بھائی کے جنازے پہ آنے دیں، پیغمبر نے منع کر دیا۔ دوبارہ اصرار ہوا، کہا نہیں آنے دینا۔ تیسری مرتبہ اصرار ہوا، کہا نہیں، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ نہیں آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں میں چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں لاش سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گی۔ کہا وہ یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے منہ پہ تماچے نہیں ماروں گی۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے سر سے چادر نہیں ہٹاؤں گی۔ یا رسول اللہ، میں اپنے سر پہ ہاتھ نہیں ماروں گی۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک مرتبہ اپنے بھائی کا جنازہ دیکھنے دیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، آنے دیں۔ عزادارو، میں نے پڑھا ہے کہ ادھر بی بی صفیہ جب قریب آئی ہے نا، جناب صفیہ سلام اللہ علیہ قریب آئیں، چادر موجود تھی لیکن چادر سے چہرہ محسوس ہو رہا تھا، ناک کٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عزادارہ محسوس ہو رہا تھا جب یہ منظر دیکھا ہے نا، یہ وہ بدن ہے جس کو مسلح کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے روتے ہوئے حضرت حمزہ کے جنازے میں کئی مرتبہ یہ کہا کہ خبردار کبھی کسی کو مسلح نہ کرنا۔ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ عزاداروں، وہ منظر دیکھا تو جب بی بی صفیہ نے جب یہ جنازے کی کیفیت دیکھی ہے نا، ابھی چادر نہیں ہٹی، اب چادر چہرے سے نہیں ہٹی، تو فوراً رسول اکرم کو دیکھ کے ایک جملہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہے میرے بھتیجے، کیا میرا بھائی حمزہ یہی ہے؟ کیا یہی میرا بھائی حمزہ ہے؟ اور ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گری۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، میں کہوں گا یا رسول اللہ، میں کہوں گا اے بی بی صفیہ، آپ نے اپنے چچا، اپنے بھائی، یا بی بی صفیہ، آپ نے اپنے بھائی حمزہ کے بدن کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے بی بی صفیہ، آپ نے اپنے بھائی حمزہ کے بدن کو چاک ہوتے نہیں دیکھا۔ اے بی بی صفیہ، آپ نے اپنے بھائی حمزہ کے لبائے مبارک کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی چشمہ مبارک کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے کان کو، ان کی بینی کو شہید ہوتے نہیں دیکھا۔ آئے ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس مظلوم بی بی پہ جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا، قرآن سر پہ رکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی رہی، اے عمر سعد، سیدہ کا لال ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عزادارو، میری جانیں قربان، میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے بی بی صفیہ اور آل محمد کا یہی جب یہ منزل دیکھی، جب یہ مصیبت دیکھی، کسی کو نہیں پکارا، رسول کو پکارا۔ حضرت کیا جملہ کہا ہے، رسول اللہ، میرا بھائی حمزہ یہی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح بی بی صفیہ نے کہا تھا، اسی طرح سے کربلا کے میدان میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدینے کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسینک مرمل بالدماء مجزوز الراس من القفا مسلوب الامامۃ والردا۔ اے نانا، آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے جو لاش ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، سر کہیں چلا گیا، ہاتھ بکھرے پڑے ہیں، بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ پروردگار عالم نے وہ منظر دکھایا۔ عزادارو، اس شہادت کے بعد حضرت حمزہ کے جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ مدینے پہنچے ہیں، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے گریے کی آواز آ رہی تھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر ایک کو رونے والا
ہر ایک شہید پہ رونے والا ہے. اما امی الحمزہ فلا بوا کی اللہ اليوم، لیکن میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. عزادارو اصحاب نے اپنی ازواج کو کہا جاؤ جا کے حضرت حمزہ کے گھر میں جا کے ماتم کرو، جاؤ گریا کرو. اصحاب کی ازواج جو ہیں جب آئی ہیں اور آ کے انہوں نے جب گریا کیا حضرت حمزہ پہ، واہ حمزہ واہ محمد آواز بلند کی، تو پیغمبر نے کہا یہ اللہ تم پہ رحمتیں نازل کرے، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرے، اللہ تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے، تم میرے ہم چچا حمزہ پہ رونے والے ہو. عزادارو میری جان قربان، جس طرح جب کوئی حضرت حمزہ پہ روتا ہے رسول اکرم اس کو دعائیں دیتے ہیں، اسی طرح سے جب کوئی امام حسین پہ گریا کرتا ہے مجھے یقین ہے رسول اکرم کی آواز آتی ہوگی، اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں نہ رلائے، اللہ رونے والی آنکھ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا عزادارو خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. یہاں پہ میں تتمے کے طور پہ ایک جملہ عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں. عزادارو میری جان قربان، نافع مولا کی نافع کہتا ہے کہ میں لشکر عمر صاحب میں تھا، میں نے ایک آواز سنی ابشر ایھا الامیر، اے امیر خوش ہو جا حسین قتل کر دیے گئے. کہتے جب یہ میں نے آواز سنی ہے نا تو میں قتل گاہ میں گیا، کیا منظر دیکھا، والشمر جالس علی صدرہی. عزادارو کہتے یہ میں نے منظر دیکھا، اس کے بعد میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں. میں عمر سعد کے پاس آیا، سیدہ کا لال بہت پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو. کہتے اس نے کوئی جواب نہ دیا. میں ایک سوکھی مشک اٹھا کے چلا، فرات کے پانی سے بھرا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ کربلا میں زلزلے آنے شروع ہو گئے اور سیاہ آندیاں چلنے لگی اور ایک آواز بلند ہوئی. اور کیا آواز بلند ہوئی؟ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. کہتے اس آواز کا بلند ہونا تھا. کہتے میں نے دیکھا فرات کی پانی بلند ہونے لگا، کربلا میں سیاہ آندیاں چلنے لگی. کہتے گرد و غبار اتنا زیادہ تھا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کہتے جب گرد و غبار ہٹا تو میں نے کیا دیکھا، سامنے سے شمر آ رہا ہے اور اس کے دامن میں کوئی چیز ہے اور وہ بری طرح سے کانپ رہا ہے. کہتے میں نے کہا کہ اے شمر تو کہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ تو عزادارو سن سکیں گے اس نے دامن جو دکھایا تو اس میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. کہتے میں نے کہا تو اپنے مقصد میں ملعون کامیاب ہو گیا، تو نے رسول اللہ کا بڑا دل دکھایا، تو نے علی مرتضیٰ اور سیدہ کا بڑا دل دکھایا، تو اتنی بری طرح سے کانپ کیوں رہا ہے؟ تو شمر کی آواز آئی نافع مجھ سے نہ پوچھ، نافع مجھ سے نہ پوچھ. کہا نہیں بتا شمر تو کانپ کیوں رہا ہے؟ تو شمر کہتا ہے نافع جب میں نے اس سر کو بدن سے جدا کیا تو میں نے قتل گاہ میں ایک بی بی کو دیکھا جو کبھی زمین پہ بیٹھتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے. زبان پہ فکرہ ہے بلدی، اے بیٹا کیا میں نے اس دن کے لیے تجھے چکیا پیس کے پالا تھا کہ سیدہ دیکھتی رہے اور تیرا سر تن سے جدا ہو جائے، سیدہ دیکھتی رہے اور تیری لاش پامال ہو جائے، سیدہ دیکھتی رہے اور ملعون تیرا سر بدن سے جدا کر دے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہی. کہا رو کہ باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہی. ہے بابا یہاں پر بلا کا اندھیرا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا رو کہ باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہے دیکھا ہے میں نے سفر میں یہ منظر، جہاں پانی ہوتا تو ہم کو میسر، تو خود اپنے حصے کا پانی ہمیشہ گراتی تھی یہ آپ کی بیڑیوں پر. میسر ہے اب ہم کو پانی تو پیاسا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا رو کہ باقر نے عابد
بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا جھکائے ہوئے اپنے سر رو رہی ہیں رہائی کی سن کر خبر رو رہی تڑپتی ہے دادی رباب سے بابا کہ اماں بھی تھامے جگر رو رہی ہے بتائیں گے کیا اگر انہوں نے یہ پوچھا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا رو کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے یاد ہے خود یہ کہتے تھے دادا مدینہ ہے اس کے سبب سے مدینہ کہ میری نظر میں وہ گھر گھر نہیں ہے نظر جس میں آئے نہ مجھ کو سکینہ نہ اس کے بنا پھر بسے گا مدینہ سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا رو کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ ہو یا شام کرب و بلا ہو مدینہ ہو یا شام کرب و بلا ہو کہ بازار و دربار کا مرحلہ ہو سنا ہر ستم ہم نے دیکھا ہے مل کر تو پھر کیوں نہ یہ میرے دل کی صدا ہو مجھے بھی یہیں چھوڑ دو اے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا رو کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے آج یاد آ رہا ہے وہ لمحہ گری تھی جو ناقے سے ایک دن سکینہ لگے آپ کی پشت پہ تازیاں نے مگر آپ نے قافلہ روک کے رکھا رکا لے یوں ہی قافلہ آج بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا رو کے باقر نے عابد سے بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون 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 حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت بیان ہوئی اور اختتام امام حسین کے ذکر پہ ہوا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا نوحہ آپ نے سماعت فرمایا پروردگار عالم تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کے جناب سیدہ کے صدقہ ان پاک ہستیوں کا صدقہ مخصوصاً حضرت حمزہ سید الشہداء کہ جن کی لاش پہ رسول اکرم نے بہت گریہ کیا پروردگارہ خانم طیبہ بخاری بیمار ہیں علیل ہیں اس وقت آئی سی یو میں پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مریض ان کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے مسیح زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو پروردگارہ
اس وقت دنیا میں ایک بہت گندی چیز چل پڑی ہے، جادو کرنا، کالا علم، سفلی علم، اور یہ سب چیزیں، چڑیل، بھوت پری، اور یہ سب جو چیزیں کی جاتی ہیں، غلط عمل کیے جاتے ہیں، غلط جادو کیے جاتے ہیں، اور کر کے جو ہے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، گھروں کو اجاڑا جاتا ہے، پریشانی، رزق کی بندشیں کی جاتی ہیں۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین جو اس وقت موجود ہیں، آج امام رضا کے صدقے میں، آج کریم کربلا کے صدقے میں، آج اور غریب احد کے صدقے میں، حضرت حمزہ سید الشہداء کے صدقے میں، پروردگارہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ تمام پہ ہونے والے جادوؤں کو باطل فرما، تمام کو نظر بد، نظر شیطان، حسد، جادو، ٹونا چڑیل، بھوت پری، ان سب چیزوں سے محفوظ و مصون فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو مومنین کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھیں، ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ہاشم علی بھائی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا، پروردگارہ بحق کے جناب سیدہ ان کو شفا عطا فرما، اور جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہے، پروردگارہ دنیا کے جس کسی خطے میں مبتلا ہے، جہاں کہیں ہے، پروردگارہ اس کا پازیٹیو رزلٹ ہے، جس کسی کا ہے، پروردگارہ ان کو کرونا وائرس سے شفا عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو آئی سی یو میں ہے، اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹر میں جو مریض ہیں کرونا کے، اور دوسرے جو مریض ہیں، ان سب کو شفا عافیت و صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایران میں تقریباً 3000 کے قریب مریض ہیں جو اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور پاکستان میں کافی تعداد میں مریض اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ افرادوں کو خون کی ضرورت بھی ہے، جو دے سکتا ہے وہ ضرور دے، تاکہ ایک ایسا نہ ہو کہ کسی کی زندگی بچ جائے یا کوئی ایسی صورتحال میں۔ اور پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایسی صورتحال میں ہے، جو اس وقت یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، پروردگارہ تو یہ واسطہ جناب سیدہ کا، پروردگارہ تو یہ حمزہ سید الشہداء کی اس دردناک شہادت کا صدقہ، پروردگارہ تو یہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی مظلومانہ شہادت کا صدقہ، پروردگارہ تو یہ حمزہ سید الشہداء کی غریبانہ شہادت کا صدقہ، پروردگارہ ان سب مریضوں کو شفا و عافیت و صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ سدرہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگارہ اس کو بحق کے جناب سیدہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار علی والے فرماتے ہیں ان کو، ان کے جو جادو کے ان کے مسئلے ہیں، پروردگار ان مسائل کو دور فرما۔ آغا شبیر حسین سیدہ آغا ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار شہزادہ علی نقوی کی والدہ اور محمد حسنین کے لیے خصوصی دعا، علی حسنین، رافع، کلثوم اور مصطفیٰ، محمد علی، نثار، تازین، سلمہ، مریم، سریہ، عابدہ، طاہرہ، ساجدہ، معصومہ، ساحدہ، حسن و فیملی کے لیے دعا گو ہوں، سید مجتبیٰ نقوی کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار حسن اقبال بھائی، حسن اقبال جعفری بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ سید حسن رضا جعفری اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، مشتبہ بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما، سہیل بخاری بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ، اور شوزہ بھائی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگارہ پنجتر پوائنٹ کی ساری ٹیم کی تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر دے، جو بے زر ہے ان کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہے ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اثر عباس کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ عمران، ہدایت، نبیلہ عباس، فوزیہ، شفق علی، علمدار عباس، لیلہ، میسم، اون، شہربانو، سمیمہ، احمد، حسن، فروا، زینب، مظاہر، فراد، علی، ارتضیٰ، مصباح اور فیملی کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ شبیر حسین کے لیے دعا گو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگارہ سادات حسین کے لیے دعا گو ہیں، سید محسن رضا کے لیے دعا گو ہیں، صفدر حسین کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ شمع کی دعا گو ہیں، پروردگارہ عاقبت بخیری کی دعا کے لیے کہا، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر کرتا ہوئے دنیا میں رہیں، محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا محسن ارتضیٰ کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا حیدر مہدی اور سید مہدی نقوی اور مولانا شیرازی کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ ثنا کے لیے دعا گو ہیں، محمد رضا، شفاد سید امداد علی شاہ، سید احمد شاہ کے لیے دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ طیبہ خانم طیبہ بخاری کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا گو ہیں، پروردگار آج کی رات کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ سید امداد علی شاہ، سید احمد شاہ کے لیے دعا گو ہیں، اسرار مہدی کے لیے دعا گو ہیں، اور راضیہ بی بی کے لیے، عباس حیدر بھائی کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت حسنی حسینی بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور یہ سید مہدی نقوی ہیں، پروردگار عالم کو سلامت رکھے، جو ہمارے ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ نوحہ پڑھنے کی، اور مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صفت بخاری بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور شاہ میر نقوی آپ کے لیے دعا گو ہوں، خیر عباس آپ کے لیے دعا گو ہوں، سید حسن رضا آپ کے لیے دعا گو ہوں، سید کاظم رضا، سرون خان آپ کے لیے دعا گو ہوں، کنول حسین آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ طیب شاہ صاحب آپ کے لیے دعا گو ہوں، مہوش کے لیے دعا گو ہوں، حسن کو کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار جو جادو کے مرض میں مبتلا ہے ان سب کو جادو سے رہائی عطا فرما، نظر بد، نظر شیطان، نظر حسد، جادو ٹونا، ان سب چیزوں سے محفوظ و مصون فرما۔ قیان بخاری کے لیے دعا گو ہوں، محسن رضا کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ
शामिर नकवी आपके लिए दुआ गो हूँ, परवरदिगारा आपको जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। सरमा खान, सैयद असद रज़ा और सैयद वजाहत अली नकवी भाई आपके लिए दुआ गो हूँ। दिलो जान से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। जहरा सफदर के लिए दुआ गो हूँ। कासिम रज़ा के लिए दुआ गो हूँ। और उसके अलावा शाजिया कल्ब के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा इन सब की तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। अरफिया तालपुर के लिए दुआ गो हूँ, परवरदिगारा इनकी मुश्किलात को आसान फरमा। और उरूज अजहर की मुश्किलात को आसान फरमा। तहमीना रिजवी की मुश्किलात को दूर फरमा। मोहम्मद कुमैल की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। रिफ़त फ़ातिमा की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा मासूमा ज़ैदी की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। अली रज़ा के लिए दुआ गो हैं। उसके अलावा परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सईदा का सदका जो शुजात अली नकवी भाई, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। आप हमारे लिए दुआ करते, मौला आपको कभी कोई गम न दे। अजीम ख़तीब भाई आपके लिए दुआ गो हूँ। आपके बेटों के लिए, रिदा फ़ातिमा बेटियों के लिए और तमाम के लिए दुआ गो हूँ। हादी बुखारी के लिए दुआ गो हूँ। उसके अलावा परवरदिगारा समीना सादात के लिए दुआ गो हूँ। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शामीर नकवी के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ताहिरा बतूल शहबाज और मोहम्मद अली जो है बीमार हैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा हमारी बहन डॉक्टर शीरीन के लिए दुआ गो, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी वालदा को सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। नासिर हुसैन के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा हादी बुखारी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, ताज़ीन ज़हरा, निसार ज़ैदी और जो बीमार अली हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं। शुजात अली नकवी औलाद नरीना आपके लिए दुआ गो हैं। शहज़ादा अली असगर का सदका, हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा का सदका। आज मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह खुदा आपको बेटा दे तो उसका नाम हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा के नाम पे हमज़ा अली रखे, जो आप रखना चाहें। बहरहाल ये बहुत प्यारा नाम है, रसूल अकरम को बहुत पसंद है, तो हज़रत हमज़ा के नाम पे इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक और आपको बताता चलूँ, जब किसी को मुश्किल पेश आए तो वो हज़रत अली असगर बाबुल हवाइज की मजलिस की नज़र मान लें, इंशाअल्लाह उसकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। अपने घर में एक छोटी सी मजलिस कर लें, या ये कि मौला की बारगाह में करबला या काज़मेंट जब जाएँ या मशहद मुक़द्दस में मजलिस करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बड़ी मुजर्रब तरीन मन्नत है औलाद के लिए। परवरदिगार आलम शुजात भाई को औलाद नरीना औलाद सालिह अता फरमा। उसके अलावा मेरी दुआ है परवरदिगारा शहबाज इंदा भाई के लिए जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। शादिया कल्ब के लिए जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। परवरदिगारा ज़हरा काज़मी की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा रिफ़त फ़ातिमा की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मोहम्मद वसी की, निसार नासिर हुसैन की, और उसके अलावा शामिर नकवी भाई बहुत दुआ के लिए कह रहे हैं। परवरदिगार इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बिल्कुल इशारा अली वाले आपको दुआ में याद रखा हुआ हमेशा। परवरदिगार आप सब की तमाम की तनवीर हुसैन भाई आपके लिए दुआ गो हैं। अज़हर के लिए दुआ गो हैं। साइमा बतूल के लिए दुआ गए। हैदर मेहदी, जर्रार, ऐमन फ़ातिमा और शबी ज़ीशान फ़ातिमा, औन बुखारी और सिब्ते नकवी, ज़ुल्क़रनैन नकवी, हादी बुखारी, इन सब के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार इन सबको शिफा व आफ़ियत अता फरमा। गज़नफ़र हुसैन, कवल हुसैन और उसके अलावा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अली रज़ा की आंखों के लिए दुआ, परवरदिगार को शिफा आफ़ियत अता फरमा। मेरी भी आंखों में थोड़ा सा आशोक था चंद दिन पहले, परवरदिगार आलम तमाम जो आंखों के मरीज़ हैं उन सबको शिफा आफ़ियत से अजर अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं, अली हॉस्पिटलों में हैं या घरों में हैं, ऐसे मरीज़ उनको डॉक्टरों ला इलाज कर दिया मसीह ज़माना इमाम ज़माना का सदका, और आज की इस दर्दनाक शहादत का सदका, हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा की दर्दनाक शहादत का सदका, उन सबको शिफा आफ़ियत से अजर अता फरमा। परवरदिगार हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। परवरदिगार सना किरण और वर्दा के लिए दुआ गो, उनके नसीब अच्छे हो जाएं। अदनान नकवी वजाहत हुसैन के लिए दुआ गो हैं, उनके रिस्क में इजाफा फरमाएं। परवरदिगारा शमीर भाई कह रहे हैं मेरी बहुत दुआएं, इंशाअल्लाह ज़ाहिर है बहुत जितनी भी दुआएं हो इस बारगाह से कोई नाउमीदी नहीं होती। इंशाअल्लाह आपकी परवरदिगार आलम हज़रत हमज़ा के सदक़े में सारी दुआओं को पूरा फरमाएं। ज़हरा बीबी की तमाम परेशानियाँ दूर हों। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खानम तैयबा बुखारी को आज की रात के सदक़े में हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा की शहादत के सदक़े में शिफा व आफ़ियत से अजर अता फरमा। परवरदिगार कुमैल अब्बास की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़रीना खातून की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुआ करे, अपने लिए दुआ करते हैं, आज एक और दुआ करें। परवरदिगार वो हाथ जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को काट दे, वो आँखें जो मैली निगाह से देखें उन आँखों को अंधा कर दे। परवरदिगार जो ज़बानें आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ बोलती हैं उन ज़बानों को गूंगा कर दे। परवरदिगार आले मोहम्मद के ज़िक्र को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हैदर अब्बास की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मोहसिन रज़ा अल्लाह के यानी कि वालदा बीमार है, वालदा के लिए दुआ के लिए कहा, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। गुलाम अब्बास को, शहजाद फ़ातिमा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगार तनवीर हुसैन की
اور پنجتن پوائنٹ کی ٹیم کے لیے تو دعا چلتی ہے، وہ تو لازمی ہے دل و جان سے۔ خاور ملکہ کی دعا گو ہیں، پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سیدہ سکینہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، پروردگارہ عزاداری کو، دشمنوں کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما، جہاں کہیں ہو، جس لباس میں ہو، جس انداز میں ہو، جس طریقے سے ہو، جیسے مرضی بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، اٹھے ہوں، جہاں کہیں ہو، جس طریقے سے ہو، پروردگارہ جو ہو اپنے بیگانے، جو عزاداری ہے سید الشہداء کا دشمن ہے، پروردگارہ اس کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما۔ اس لیے کہ رہبر انقلاب اسلامی کا ایک جملہ تھا، امام خمینی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ محرم و سفر را زندہ نگاہ دارید ما ہر چداری مز محرم و سفر است، کہ محرم و سفر کو زندہ رکھیں، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم و سفر کی بدولت ہے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام دشمنان اہل بیت، دشمنان دین، دشمنان مذہب، دشمنان ملت، دشمنان عقیدت، دشمنان ولایت، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری معصومین، دشمن محبت اہل بیت، ان سب کو اگر اصلاح کے قابل نہیں ہے ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ خوشی مانور کو صحت و سلامتی عطا فرما، سندس کاظمی کی مشکلات کو آسان فرما، شبانہ کی پریشانیوں کو دور فرما، علی زہرا کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سید سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگارہ جو افراد موجود ہیں، حرم جو ہے اس وقت بند ہے تو اس لیے میں یہ باہر سے بیٹھ کے کر رہا ہوں، زری تک جانے کا جو ہے وہ آپ کا دل مولا کے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ امام کا دور ہم سب کے لیے عافیت اور رحمت قرار دے۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی اور حسین حسین کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو علی علی اور حسین حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، جب ہماری سانس نکل رہی ہو اور ہمارا آخری وقت ہو اس وقت ہماری زبان پہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو۔ کرن کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سمینہ رضوی کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ ساجدہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، شفا عطا فرما۔ کمال حسین کے لیے دعا گو ہیں، سید زین علی نقوی کے لیے دعا گو ہیں، اور پروردگارہ جو جس نے مجھے التماس دعا کے لکھا ان سب کی دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ کچھ اور منظور نظر افراد میرے سامنے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے، پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی پوچھتا ہے مجھ سے عزاداری مستحب ہے، کوئی کہتا ہے عزاداری واجب ہے، خدا شاہد ہے، مستحب ہونا اور بات ہے، واجب ہونا اور بات ہے، یہ اجر رسالت ہے، رسول اکرم نے ان کی محبت کو مانگا ہے، اجر رسالت ہے عزاداری سید الشہداء برپا کرنا، یہ پہچان تشیع ہے، یہ دین کی بقا ہے۔ پروردگارہ ہمیں فقط مجلس میں بیٹھ کے عزادار نہیں، ہمیں سوتے ہوئے بھی عزادار، ہمیں جاگتے ہوئے بھی عزادار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسین عباس، نبیل حسین، اس کے علاوہ انصر عباس کی تمام پریشانیوں کے لیے دعا گو ہیں، فراز کی جاب کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک ملتا پھر کہوں گا، دعا فرما پروردگارہ خانم طیبہ بخاری کو آج کی رات کے صدقے میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ناصر حسین کے رزق کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تمام افراد کو جادو، ٹونا، حسد، نظر بد، نظر شیطان، ان وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے محفوظ اور مصون فرما۔ ہم سب کو جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت کے، ہمیں بے لگام گھوڑا نہ بننے دینا۔ پروردگارہ ہماری لگام ہمارے وارث کے ہاتھ میں ہو، ہماری لگام امام زمانہ کے ہاتھ میں ہو، ہم بے لگام نہ بنے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے، ہمارے آقا کی عنایت کے تحت میں ہمیں، توجہات ولی عصر کے تحت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں لا وارث نہ ہونے دینا، پروردگارہ ہمیں بے وارث نہ ہونے دینا۔ ہمارے وارث امام زمانہ موجود ہیں، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو علی علی حسین حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ پروردگار ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیں چلے زیارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے خدا حافظی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی وابن سیدی مولایا وابن مولایا جل اللہ تعالی فی فرجک الشریف وجعلنا من المتمسکین بولایتک والمنتظرین لامرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ
بشرط زندگی کل ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی، اور اس کا اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹ کی صورت میں، بینر کی صورت میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نعرہ حیدری یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اور آخر میں لاسٹ دعا ایک دفعہ پھر کرتا چلوں، پروردگارہ مقامات مقدسہ کے رستے کھلیں، اور یہ سارے جو ہے کرونا وائرس کی وبا ختم ہو، پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے، راستے کھل جائیں، ہم سب ایران عراق شام جنت البقیع کی اور شام کی زیارات سے مشرف ہو سکیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا فی امان الکریم۔